ابھی صورتحال یہ ہے کہ مریم بی بی نے آج یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیا جائے اور وہ بھی یہاں پہ ہوں. مگر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میڈیا کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ آپ کا چینل جو ہے بند کر دیا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی جگہ نہیں ان کی ریکارڈڈ یا لائیو تقریر نہیں دکھائی دینے کی اجازت ہے. تو یہ کیا دیکھتے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ میڈیا میں؟ دیکھیں عامر، جو جس وجہ سے اے آر وائی بند ہوا نا، اس دن 4-5 چینلز نے عمران خان صاحب کی تقریر یا اپنی ہیڈ لائنز پہ چلائی یا نیوز پہ چلائی، اس میں صرف اے آر وائی بند ہوا. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اسٹے آرڈر ہمیں مل چکا ہے، اور اب بھی اے آر وائی بند ہے، اے آر وائی کھلا نہیں. تو یہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ ہم اپنی کسی قانون کے توڑنے کی وجہ سے بند نہیں، ہم بند ہیں سیاسی وجوہات کی بنیاد پر. ہمیں بڑے دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی لائن بدلیں، یہ لائن آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں آپ ظاہر ہے جو ایلیمنٹس جو یہ کام کرتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان میں کام چلتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا، اس کو بند کرنے کا، اب وہی کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آج میں کسی پی ٹی آئی والے سے بات کرتا ہوں، نے کہا لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینے دیں، 3 دفعہ 4 دفعہ میں وزیر اعظم بنائے، اس کے بعد نائل کریں، جیل میں ڈالیں، سزا دیں، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے جس جو طریقے جو مسلم لیگ نون مانگ رہی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں نا لیول پلینگ فیلڈ مانگ کیا رہے ہیں. ہمارے کیس ختم کریں، عمران خان کو نائل کریں، اس کو جیل میں ڈالیں، یعنی وہ واک اوور مانگ رہے ہیں الیکشن کی. میرا تو خیال ہے کہ یار جو بات کر رہے ہیں نا، اگلے احمد بھائی جو ہی آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی نا، اس کے بعد معاملات کلیئر ہوں گے کہ آخر حالات جا کس طرف رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یہ جو میٹنگ ہے بزنس مین کی، یہ ایک پارشل انڈیکیٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بزنس کمیونٹی پچھلے چند دنوں میں جو اکانومی میں ہوا اس کی وجہ سے پریشان تو بہت ہوگی، اور ان کو ذرا کامنگ نروز اور چیف سے ظاہر ہے ملتے رہتے ہوں گے، تو انہیں کہا ہوگا جی آپ کو ڈار صاحب سے ملا دیتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دس از دا فائنل انڈیکیٹر یٹ. مجھے یہ پھر بھی لگتا ہے کہ میں بار بار پوچھتا ہوں یہ الیکشن کیسے رکیں گے. مجھے تو الیکشن رکتے نظر نہیں آتے، اور الیکشن اگر الیکشن ہو گئے تو پھر مجھے دوسری چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب کے ہوں گے اور مرکز کے نہیں ہوں گے، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. تو ابھی میرا خیال ہے سارے ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحب ابھی الیکشن کیمپین میں، میرا خیال ہے اگلے 10-15 دن میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا پورے پاکستان میں الیکشن ہونی ہے کہ. مالک صاحب جو ہیں کیونکہ یہ اسکیپٹیکل ہیں، کیونکہ ان کی سورسز کہتی ہیں کہ جی یہ شاید ابھی امکان ہے اس بات کا کہ الیکشن نہ ہوں، مگر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ بچ گیا ہے جس کی ابھی تک تقریم باقی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ. ڈائریکٹلی اس کے آرڈر ہیں. یہ جو اکانومی کی باتیں ہیں یہ تو ہفتوں اور مہینوں کا کام ہے. آئی ایم ایف کا سنتے آ رہے ہیں کئی مہینوں سے، کب ہوگا، تب ہوگا، ریوائیول ہوگا، سروائیول ہوگا. مگر یہ تو اس کی تو ڈیڈ لائن آ گئی ہے الیکشن کمیشن کی کہ یہ 1-2 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ شیڈیول آئے گا. کاشف بالکل کرنا پڑے گا جی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اس بات میں آج کو دلشاد صاحب آپ سے گزارا نگران وزیر بنے، میں ان سے پوچھا کوئی طریقہ ہے جی الیکشن روکنے کا؟ انہوں نے کہا جی آپ کوئی طریقہ نہیں، آپ الیکشن نہیں روک سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ سعد رفیق صاحب نے جو کہا ہو رہے ہیں الیکشن، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے الیکشن نہیں ہو رہے. میں آپ کو بتاؤں، میں لاہور میں تھا، وہاں بیوروکریٹ سے چند ملاقات ہوئی، ان کے الفاظ یہ تھے، انہوں نے کہا جی صاحب الیکشن، میں کہا یار الیکشن روکیں گے کیسے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا کیسے روکیں گے، میں آپ کو طریقہ نہیں بتا سکتا، میں آپ کو نتیجہ بتا سکتا، الیکشنز نہیں ہوں گے. یہ گفتگو لاہور میں بیوروکریسی کر رہی ہے. ان ساروں کو بتا کے لایا گیا ہے کہ سر یہ 3 مہینے کی نہیں، یہ 1.5 سال کی نگران ہو. یہ بات کچھ لوگ یہ بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب جو ان سے ملتا ہے عمران خان کون، بھول جائیں عمران خان کو، عمران خان نے نہیں آنا. تو یہ تو بڑے کلیئر میسیجنگ ہے جو دی جا رہی ہے اگین اینڈ اگین، ٹائم اینڈ اگین. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ کلیئرٹی کچھ لوگوں کو ہے، پوری کلیئرٹی کسی کو نہیں. مالک صاحب ایک تو بات ہے وسپرنگ کیمپین کی یا سیاسی جو لوگوں کے بیانات کی، خواہش کی، جذبات کی، مگر یہ تو سیدھا سیدھا ایک لیگل مسئلہ ہے، کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ سب سے مقدم ادارہ ہے پارلیمنٹ کے بعد، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کا ٹائم اس ٹائم کے اندر آپ نے کرانا ہے، فوری کر رہا ہے. تو وہ آپ کا جو یہ اسکیپٹسزم ہے
یہ اس کا کیا بیسس ہے؟ میری بیسس ہے ان کی ڈیسپریٹنس. دیکھیں وہ ڈیسپریٹ ہے کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہ ہو. ان کو پتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، ہارتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور ان کو 5 سال دیا کسی کے عمران کا کسی کے نظر آ. دیکھیں عامر جو سب سے خطرناک چیز ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہیں کہ نظام گرے تاکہ نیو آرڈر آئے، اس میں ان کو کوئی حصہ ملے گا جو بھی ہوگا. یہ پہلی بار ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہوئے کہ جہاں گورنمنٹ نظام گرنے میں ایکول بینیفیشری ہے. شاید زیادہ بینیفٹ ان کے حق میں ہے اگر نظام ہی گر جائے. اگر نظام گر جاتا ہے تو ان کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے جس سیاست کو ریاست پہ قربان کر دیا، ہم نے سخت فیصلے لیے اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، بلا بلا فلانا ہوا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہ ہو نظام چلنے میں تو پھر اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے فائنینشیل ایک کرائسس ہے، بہت ڈیپنگ کرائسس ہے، اور ابھی تو بہت بڑھنی ہے. انفلیشن اور تمام چیزیں جو آج سے 2 مہینے پہلے فیصلے ہوئے تھے ان کے لیگ افیکٹ اب آ رہے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم مسلمان دبا کے لوٹتے ہیں ایک دوسرے کو رمضان میں، اس کی ٹیکس ڈالیں. آپ کی انفلیشن نے چھت پھاڑ کے نکلنا ہے، ساری چیزیں ہونی ہیں. میں مالک صاحب اگر کروڈلی آپ کے الفاظ کو ریفریز کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ عمران خان کی حکومت کی بجائے اگر ماشاء اللہ بھی لگے تو ان کو قبول ہے کہ ان کی لیڈرشپ کی ایج فیکٹر بھی ان کے حق میں ہے. دیکھیں وہاں پہ چینج آف گارڈ ہو گیا ہے عامر، ہم سب کو پتا ہے. اب مریم از دیئر فیوچر لیڈر، یہ تو اب طے ہو گیا ہے پی ایم ایل اے میں سب کچھ. شہباز صاحب بھی اپنی آخری اننگ کھیل رہے ہیں. ان کی جو سائڈ آف دا فیملی تھی وہ اب سیکنڈ فیڈل ہو گئی ہے. اب مریم فرنٹ میں ہیں، اور یہ ان کی میٹنگز میں 2-4 بار یہ ذکر بھی ہوا، ابھی نہیں پرانی بات ہے. مریم 50s میں ہیں، 5-6 سال اوپر نیچے ہوگا بھی تو کیا ہوگا. ایج از آن آور سائڈ. عمران خان صاحب 70s میں، ہم سارے 70s میں ہیں. اگر 4-5 سال گورنمنٹ اوپر نیچے نہ بھی ہوئی اور نظام کی اور بھی ہو گیا تو ہماری پارٹی سروائیو کر جائے گی. عمران خان تو 1 مین پارٹی ہیں، اگر وہ ہیں تو پی ٹی آئی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ ڈیسپریٹ آرگومنٹس ہیں اس طرف، لیکن ان کو آپ برش آف نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا تھا صبح کی بات، تو جو مجھے کہا کہ یار سپریم کورٹ ہمارے کیا کر لے گی. I was like, seriously, what do you mean کہ سپریم کورٹ آپ کیا کر لے گی. انہوں نے کہا میکسیمم ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں، الیکشن کمیشن کی ہے. ٹانگ دیں الیکشن کمیشن کو، پھر کر لیں، بلا لیں فوج کو بلا کے الیکشن کروا لیں، فلانے کو بلا کے کروا لیں. آپ کو یقین نہیں مجھے آ رہا تھا کہ میں سٹنگ فیڈرل منسٹرز 2 کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات کر رہے ہیں. وی آر ٹاکنگ having a serious conversation. ہم نے بھی 30-35 سال میں ایسی کانورسیشن میں نے نہیں دیکھی. سو جب آپ انارکی کو خود ڈھونڈ رہے ہو اور اس کو کریٹ کرنے میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو پھر چیزیں کہیں بھی جا سکتی ہیں.